اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک انتہائی حساس ٹاپک سے متعلق ہے کہ کوئی ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، ہمارے گھر کی خواتین کو ہراساں کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، ان کا پیچھا کرتا ہے، اغوا کرنے کی، کڈنیپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یا ان کو سوشل میڈیا پر ان کے دھمکاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ تمام قانونی باتیں کہ کون کون سے لیگل سٹیپ ہم اٹھا سکتے ہیں، ہم خود کو، اپنی عزت کو، اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو کس طرح سے ان کو محفوظ کر سکتے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ہم جانیں گے۔ صورتحال کچھ ایسی ہے کہ اگر کوئی ایک شخص ایسی کوئی حرکت کرتا ہے، اگر گھر کی خواتین وہ کسی کام سے گھر سے باہر جاتی ہیں، یا وہ کسی تعلیمی ادارے میں جاتی ہیں، یا وہ کوئی شخص ان کو فون پر یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہراساں کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو ایسی صورتحال میں خاموش نہیں رہنا چاہیے، گھبرانا بھی نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے قانونی جو حقوق ہیں ان سے آگاہی حاصل ہونا چاہیے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو جب کبھی ایسا کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہو تو فوراً سے 15 پر کال کیجیے۔ کوئی شخص آپ کا تعاقب کر رہا ہے، یا کوئی آپ کو دھمکی دے رہا ہے، یا کوئی آپ کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے، آپ کو کسی بھی طرح سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے پنجاب میں 15 پر کال کی جاتی ہے، پولیس ہیلپ لائن پر۔ ایمرجنسی صورتحال میں جب آپ 15 پہ کال کریں تو جو وقوع پذیر ہوا ہے اس کا ذکر کیجئے، کس جگہ پہ ہوا ہے اس کا ذکر کیجئے، خطرے کی نوعیت کو واضح کیجئے۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس فون استعمال کرنے کا موقع موجود ہے تو اس کو استعمال کیجئے۔ کسی قابل اعتماد جو بھی ساتھی اس وقت وہ وہاں پر موجود ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی سیکیورٹی گارڈ ہے، کوئی پولیس اہلکار سے مدد لی جا سکتی ہے تو ان سے فوری طور پر مدد حاصل کریں۔ علاوہ ازیں آپ کے پاس جو بھی ثبوت ہوں، اگر آپ کو کوئی فون پر دھمکا رہا ہے، سوشل میڈیا پر دھمکا رہا ہے، تو فون کال ٹریس کیجئے، فون نمبر کو نوٹ کیجئے، اسکرین شاٹ لیجئے، آپ کو جو میسج کیے گئے ہیں ان میسیجز کی ایک اسکرین شاٹ بھی لیجئے، ان کو سیو کیجئے۔ صرف اپنے موبائل میں سیو نہ کیجئے، کسی دوسرے موبائل میں بھی ان کو بھیج کر سیو کر لیجئے۔ تو یہ جتنی چیزیں، جو ثبوت آپ اکٹھا کریں گے، جیسے یہ تصاویر ہیں، جیسے وائس میسیجز ہیں، جیسے کوئی کال ریکارڈنگ ہے، جیسے کوئی واٹس ایپ ڈیٹا ہے، ان میسیجز کو آپ نے ڈیلیٹ نہیں کرنا ہے۔ علاوہ ازیں اگر آپ کسی جگہ پر، کسی کھلی جگہ پر، کسی گلی میں، کسی بازار میں کوئی واقعہ اگر رونما ہوا ہے تو اس جگہ پر کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کیجئے، معلومات لیجئے کہ اس علاقے میں کیا سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے، اگر لگا ہوا ہے تو سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کیجئے۔ اس کے علاوہ ممکنہ گواہ جو ہو سکتے ہیں ان کا نام اور ان کا ایڈریس حاصل کیجئے۔ ثبوت جتنا فوری آپ مہیا کریں گے، جتنا محفوظ ثبوت اور جتنے زیادہ ثبوت آپ دیں گے، اتنی ہی زیادہ اچھی مضبوط قانونی کارروائی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص جسمانی حملہ کرتا ہے یا کوئی جنسی زیادتی کا خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو میڈیکل قانونی کارروائی میں ہرگز سے تاخیر نہیں کی جانی چاہیے۔ معاملہ صرف اگر زبانی ہراسانی کی حد تک نہیں ہے، بلکہ جسمانی حملہ ہے یا کوئی جنسی زیادتی والا ایشو ہے تو فوراً سے پولیس کو اطلاع دیں، اور میڈیکل کروانے میں ہرگز سے دیر نہیں کی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی اور میٹیریل جو کہ فورنسک ایویڈنس بنائی جا سکتی ہے، جو کہ فورنسک ایویڈنس کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی استعمال کیا جانا چاہیے۔ علاوہ ازیں ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف ڈر جانے سے یا چھپ جانے سے یا ایسا سوچنے سے کہ خرابی ہوگی، پریشانی ہوگی گھر والوں کے لیے، میرے لیے، اس بات کو دبانا نہیں چاہیے، بلکہ فوراً سے اس بات کا ایکشن لینا چاہیے تاکہ مستقبل میں کسی بڑے خطرے سے بچا جا سکے۔ سیکسول ابیوز ہو، اینٹی ریپ کا کوئی ایسا کوئی ایشو ہو، انویسٹیگیشن کا یا ٹرائل کا کوئی ایشو ہو، قانون ہمارے ملک میں اینٹی ریپ کے اور جو اینٹی ریپ کا جو قانون ہے وہ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو سیکسول ہراسمنٹ کے جو قانون ہے وہ بھی باقاعدہ طور پر موجود ہے، بلکہ پنجاب میں تو اس پر بہت زور و شور سے کام ہو رہا ہے۔ تو ان حقوق کو اپنے پہچانتے ہوئے ان تمام قوانین کو آپ نے استعمال میں لانا ہے۔ پولیس کو درخواست دینے سے کبھی نہیں گھبرائے، پولیس کو اپلیکیشن دے،
एप्लीकेशन के अंदर वाज़ह तौर पर जो आपके साथ वकूअ पज़ीर हुआ है उसका ज़िक्र कीजिए, और जो आपके पास सबूत मौजूद हैं उन सबूतों का भी साथ में ज़िक्र कीजिए। सीसीटीवी फुटेज अगर आपको मिल सकती है तो सीसीटीवी फुटेज हासिल कीजिए। अलावा जी 1787 इस पर भी आप कंप्लेंट हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं, यहाँ पर आप मैसेज भेज सकते हैं। अब हमारे गिरदोनवा में, हमारे माशरे में वर्क प्लेस पर भी ख़वातीन को, जैसे फैक्ट्रियाँ हैं, तालीमी इदारे हैं, दफातर हैं, वहाँ पर भी अगर हिरासा किया जाता है या जिनसी तौर पर हिरासा किया जाता है तो इसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि फ़ौरन से ऐसे शख्स के अगेंस्ट एप्लीकेशन दी जानी चाहिए। किसी भी चीज़ से ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। सबसे अहम बात यही है कि खामोशी जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं है, बल्कि खामोशी हमारे मसाइल में इजाफ़ा कर देती है। हम ये समझते हैं कि ख़ानदान की बदनामी होगी या शायद मामला ख़ुद ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, बल्कि इसका दरी असना एक दूर जो नताइज हैं इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हर वाक़े के मुख्तलिफ़ फैक्ट्स होते हैं और मुख्तलिफ़ फैक्ट्स के हिसाब से इसकी मुख्तलिफ़ रेमेडीज़ होती हैं, इस पर मुख्तलिफ़ कानूनी जो दफ़ात हैं वो अट्रैक्ट करती हैं। लिहाजा अब कभी भी अपने साथ होने वाले इस किस्म के वाक़े को छोटा ना जाने, मामूली ना जाने, छोटा सा ज़ख़म हो तो उसको कवर कर लेना चाहिए, उसकी इलाज कर लेना चाहिए, वगरना ये ज़ख़म बड़ा होकर परेशान करता है और तकलीफ़ देता है। अगर कभी आपके इल्म में ऐसा है कि आपके गिरदनवा में कोई ऐसा वाक़या हुआ है तो कमेंट सेक्शन में मुझे इससे ज़रूर आगाह कीजिएगा। बताया मैंने आपको ये कि 1715 पे कॉल कीजिए, 1787 पे कॉल कीजिए। जितने आपके पास सबूत हैं उस तमाम के तमाम सबूत जिसका मैं ज़िक्र कर चुका हूँ वो इकट्ठे कीजिए और एप्लीकेशन बनाकर मुतलका इदारे को दीजिए, पुलिस स्टेशन को दीजिए, या जो NCCIA में दिया जा सकता है, साइबर क्राइम में जाया जा सकता है, सीसीटीवी फुटेज हासिल की जा सकती है। इसके अलावा आपको व्हाट्सएप डाटा पे जो कॉल्स आई हैं वो व्हाट्सएप डाटा के ज़रिए आप कंप्लेन कर सकते हैं। जो मैसेजेस आए हैं, जो स्क्रीनशॉट मौजूद हैं, इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। डरना घबराना किसी चीज़ का इलाज नहीं है। अपने हकूक़ को जानिए, अपने हकूक़ को पहचानिए। आज की छोटी सी जो एक ख़राबी है उसको आज ही कवर कीजिए, ना कि उसको एक बड़ा वबाल बनने दीजिए। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मुफीद लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।